بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں چیپٹر ہے ہمارے پاس امپاورڈ ویمن۔ امپاورڈ کا مطلب ہے با اثر خواتین یا ایسی خواتین جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہوں، جن کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع ہوں۔ فرسٹ چیپٹر ہے، فرسٹ پیراگراف ہے، امپاورڈ ویمن پلے اے کی رول in making positive changes. Women's empowerment not only helps women personally but also makes society stronger. When a nation empowers its women, it gains diverse perspectives, talents, and skills, leading to new ideas and progress. Women's empowerment is like a cornerstone essential for building a fair, equal, and successful society and nation. خواتین کو بااختیار بنانا مثبت تبدیلیاں لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے سے نہ صرف خواتین کو ذاتی طور پر فائدہ ہوتا ہے بلکہ معاشرہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنی خواتین کو بااختیار بناتی ہے تو اسے مختلف نظریات، صلاحیتوں اور مہارتوں کا فائدہ ہوتا ہے، جو نئے خیالات اور ترقی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا ایک بنیاد کی مانند ہے، ایک ستون کی مانند ہے جو ایک منصفانہ، مساوی اور کامیاب معاشرہ اور قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پیراگراف نمبر 2. These trailblazing women bring innovation, resilience, and a unique perspective to the entrepreneurial sphere. From founding tech startups to championing social enterprise, female entrepreneurs are rewriting the narrative of success and paving the way for a more inclusive and diverse business. یہ پیشرو خواتین کاروباری میدان میں جدت، لچک اور ایک منفرد نقطہ نظر لے کر آتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی نئی کمپنیوں کے قیام سے لے کر سماجی اداروں کی حمایت تک، خواتین کاروباری افراد کامیابی کی داستان کو دوبارہ لکھ رہی ہیں اور ایک زیادہ شامل اور متنوع کاروبار کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں۔ پیراگراف نمبر 3. In this era of empowerment, the rise of female entrepreneurs is not just a testament to the individual achievement, it is a catalyst for societal change and economic progress. بااختیاری کے اس دور میں خواتین کا کاروباری افراد کا بڑھنا صرف ذاتی کامیابی کی علامت نہیں بلکہ یہ معاشرتی تبدیلی اور معاشرتی ترقی کے لیے ایک محرک ہے۔ پیراگراف نمبر 4. A determined and ambitious woman, Rahima has faced numerous challenges in her life journey. Hailing from rural town of Ghausabad near Quetta, this 18-year-old belongs to a financially struggling family. Orphaned at the tender age of 5, she found solace living with her uncle's family. Unfortunately, Rahima's experienced another loss with the passing of her uncle. To compound matters, her aunt married and abandoned not only Rahima but also her cousins. ہمارے پاس ایک کیس سٹڈی ہے رحیمہ کی، ایک پرعزم اور حوصلہ مند نوجوان خاتون۔ رحیمہ نے اپنی زندگی کے سفر میں متعدد چیلنجز کا سامنا کیا۔ کوئٹہ کے قریب دیہی شہر غوث آباد کی رہائشی یہ 18 سالہ لڑکی ایک مالی مشکلات میں مبتلا خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ 5 سال کی کم عمری میں یتیم ہونے کے بعد اسے اپنے چچا کے گھر میں سکون ملا۔ بدقسمتی سے رحیمہ کو اپنے چچا کے انتقال کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید برآں اس کی خالہ نے دوسری شادی کی اور نہ صرف رحیمہ بلکہ اس کے کزنز کو بھی چھوڑ دیا۔ پیراگراف نمبر 5. However, a transformative opportunity emerged in Rahima's life when she learned about the initiative by the Gender Equality Program (GEP) aimed at empowering home-based women workers. Rahima dropped out of school when she was in grade 7 and she did not have the finances to pay for tuition fees. She took up carpet weaving with her cousin Fatima to meet house expenses. Additionally, both girls also sold homemade products they had embroidered and stitched to the shopkeepers for a very low profit. تاہم رحیمہ کی زندگی میں ایک تبدیلی کا موقع آیا جب اسے جینڈر ایکویٹی پروگرام کی ایک پہل کے بارے میں معلوم ہوا جو گھریلو کام کرنے والی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تھی۔
رحیمہ 7ویں جماعت میں پڑھتے ہوئے اسکول چھوڑ گئی کیونکہ اس کے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے. اس نے اپنی کزن فاطمہ کے ساتھ قالین بنانا شروع کیا تاکہ گھر کے اخراجات پورے کیے جا سکیں. اس کے علاوہ دونوں لڑکیوں نے ہاتھ سے بنے ہوئے ایسے مصنوعات جو انہوں نے کڑھائی اور سلائی کی تھیں دکانداروں کو بہت کم منافع پر بیچے. پیراگراف نمبر 6. This is around the time that Balochistan Environment and Education Journey BEEJ formed a group of undergrad cycle 7A entitled Promoting Improved Individuals for Informal Sector Workers. After training of trainers conducted at a product ideation and designing by Moog consultants who are working in collaboration with BEEJ, she was given a clear vision of product customization. Rahima learned the importance of color combinations and designs, a concept she was aligned to prior to the training. Equipped with this knowledge, she now tailors her products to the market's demand, with the result that she sells at profit. ان دوران اس پیراگراف کا مطلب یہی ہے کہ اسی دوران اس کو بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے ایک ٹریننگ دی گئی جس میں کلائنٹ کے مطابق پروڈکٹس کو نئے سرے سے کسٹمائز کرنا تھا, پرسنلائز کرنا تھا, اور جو رنگوں کی تخصیص ہے کہ رنگوں کو کس طرح ملاتے ہیں, کون سے 2 کلر جو ہیں جب ملتے ہیں تو پھر ایک اچھا کلر کا رخ دیا جا سکتا ہے, اور جو دوسرے کلرز ہیں ان کی کمبینیشن کس طرح کام آتی ہے اور کس طرح کام نہیں آتی. تو اس وجہ سے اس نے جب نئے پروڈکٹس بنائے تو وہ زیادہ بکنا شروع ہو گئے تھے. پیراگراف نمبر 7. She and her cousins have established their own center in which they have formed about 5 groups consisting of 100 students organized on the basis of their level of vocational training. اس نے اور اس کی کزن نے اپنا ایک مرکز قائم کیا جس میں انہوں نے تقریباً 5 گروپ بنائے جن میں 100 طلباء شامل ہیں جو پیشہ ورانہ تربیت کی سطح کی بنیاد پر منظم ہیں. Comprehension questions and answers. How does the empowering women contribute to the overall growth of a nation? اگر ہم خواتین کو بااختیار بنائیں تو وہ کس طرح پوری قوم کی ترقی کا ضامن بنتی ہیں. Empowering women contributes to the overall growth of a nation by allowing women to actively participate in society, bringing diverse perspectives, talents and skills. This leads to innovation, progress and stronger communities which ultimately supports economic and social development. خواتین جب بااختیار ہوتی ہیں تو وہ معاشرے میں کیونکہ مختلف خاندانوں سے اور مختلف سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں, جب آتے ہیں میدان میں تو ان کی وجہ سے وہ نہ خود بلکہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوتی ہیں, بلکہ ان کی وجہ سے پوری قوم سماجی اور معاشی لحاظ سے ترقی کرتی ہے. کوشچن نمبر 2 ہے provide an example of a societal change brought about by female انٹرپرینورس, کہ کسی ایسی سماجی تحریک کا وجہ بتائیں یا تحریک کی مثال دیں جس میں کسی بااختیار خواتین نے یا خاتون نے اہم کردار ادا کیا ہو. Female entrepreneurs like Rahima and Khatija have created a group of home-based women workers who produce handicrafts and market their products. Their efforts have led increased financial independence for women and have empowered entire communities by improving livelihoods and creating economic opportunities. خواتین کاروباری افراد جیسے رحیمہ اور خدیجہ نے گھریلو کام کرنے والی خواتین کے گروپ بنائے جو ہنرمندی کے کام کرتے ہیں اور اپنی مصنوعات کی مارکیٹ میں بیچتے ہیں. ان کی کوششوں سے خواتین کی مالی خود مختاری میں اضافہ ہوا اور پورے معاشرے کو بااختیار بنایا گیا جس سے روزگار کے مواقع اور معیشت بہتر ہوئی. Evaluate the effectiveness of gender equity program in empowering home-based women workers based on Rahima's story. کہ جو جینڈر ایکویٹی پروگرام ہے اس نے کس طرح جو رحیمہ ہیں اور دوسرے ورکرز ہیں, ہوم بیسڈ ورکر ہیں, وہ کس طرح ان کے سامنے ایک مثال ہے. The gender equity program has been highly effective in empowering home-based women workers by providing training, resources and market access. In Rahima's case, the program helped her develop skills in product customization and marketing, enabling her to run a profitable business and lead to community groups, which shows the progress success. Gender equity program میں جس طرح کہ ہمارے پاس رحیمہ
Question number 3. Evaluate the effectiveness of gender equity program in empowering home-based women workers based on Rahima's story. रहीमा की कहानी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये देखना है कि जेंडर इक्विटी प्रोग्राम ने किस तरह घर में काम करने वाले ख़वातीन के लिए एक अहम किरदार अदा किया. Gender equity program has been highly effective in empowering home-based women workers by providing training, resources and market access. Gender equity program ने क्या किया कि घरों में काम करने वाली ख़वातीन के लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया, उनके लिए ख़ाम माल का बंदोबस्त किया, जो रॉ मटेरियल है उस चीज़ का बंदोबस्त किया और मार्केट में उनकी रहनुमाई और रसाई को मुमकिन बनाया. In Rahima's case, the program helped her develop skills in product customization and marketing. रहीमा की उसने ये मदद की कि उसने रहीमा की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया कि वो प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करे क्लाइंट्स के मुताबिक और मार्केट तक उसकी तशहीर के लिए उसकी मदद की. और इस वजह से उसने एक मुनाफा बख्श कारोबार का इनेकाद किया जिसकी वजह से ना सिर्फ उससे बल्कि उसकी कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. Question number 4. Summarize Khadija's initial financial struggle and how the Beach initiative helped her. Khadija faced financial difficulties after her husband lost his job and left the family without support. She struggled to make ends meet and sought help from government welfare departments but received no assistance. The Beach initiative helped her start a business with other women, creating embroidery products to sell, which eventually proved her financial situation. खदीजा को जो खावन था वो जब उसने जॉब को छोड़ दिया या उसको जॉब छोड़ना पड़ा तो फिर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने घर की मदद करे. तो खदीजा ने क्या किया, काम करके अपने घर की ज़रूरत को पूरा किया और इसी तरह उसने दूसरे ख़वातीन के साथ मिलकर जो कढ़ाई का काम है उसकी मदद से अपनी माली हालत को बेहतर बनाया. What are the words and spheres used in the text to describe women's life struggle? The text uses words and phrases such as struggling family, orphanage, abandoned, financially struggling, dispute, and meager profit to describe the difficulties women like Rahima and Khatija faced in their lives. इस सबक में ख़वातीन की ज़िंदगी की मुश्किलात बयान करने के लिए अल्फाज और जुमले जैसे कि मुश्किल हालात में घराना, यतीम, छोड़ दिया गया, माली मुश्किलात, झगड़ा और कम मुनाफा इस्तेमाल किए गए हैं जो रहीमा और खदीजा जैसी ख़वातीन की मुश्किलात को ज़ाहिर करते हैं. Write about the long-term impact of women's entrepreneurship on overall growth of women using evidence from the text. Women's entrepreneurship leads to economic progress, social change and stronger communities. वुमेन जब बाख्तियार होती हैं या कारोबार में आगे आती हैं तो उसकी वजह से जो मुआशी हालात हैं और समाजी हालात हैं और जो बरादरी है या जो इलाका है वो ज़्यादा बाअसर होता है, वो अपनी काम को और अपने मुआशी हालात से निकल सकते हैं. By establishing business and empowering themselves, women contribute to poverty reduction, increased legal support, educational development and political participation. इन चीज़ों की वजह से जब ख़वातीन बाअसर होती हैं, बिज़नेस में आती हैं तो उनकी वजह से उनको ज़्यादा उनके जो गुर्बत की जो सतह है वो कम होती है, उनको कानूनी चाराजोई का हक़ हासिल होता है, उसकी वजह से उनको अवेयरनेस होती है और उनकी तालीमी जो सतह है वो उसमें इजाफ़ा होता है और वो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू कर देती हैं. दिस क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी दैट सपोर्ट सस्टेनेबल नेशनल ग्रोथ. और इसकी वजह से पूरी कौम जो है ना वो तरक्की की राह पर गामज़न होती है. रीड द गिवन ऑटोबायोग्राफी एंड नोटिस इट्स फीचर. दिस सेक्शन आस्क्स टू आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम द एक्सर्प्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर. हेलन केलर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. अगर आपने पढ़ी हो तो इस ऑटोबायोग्राफी में आपने हेलन केलर की कहानी को पढ़ना है और फिर आपने उनकी जो चीज़ें हैं उनको नोटिस करना है. सबसे पहली जो चीज़ वो है, एन ऑटोबायोग्राफी इज़ नॉन फिक्शन स्टोरी ऑफ पर्सनल लाइफ रिटन फ्रॉम देयर ओन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू. एक है बायोग्राफी, एक है ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी में एक शख्स खुद अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को कलमबंद करता है, लिखता है.
اٹ یوزز پرسنل ایکسپیرینسز اینڈ میموریز، اس میں اس شخص کی اپنی تجربات اور اپنی یادیں ہوتی ہیں. اٹ انکلوڈز ڈسکرپٹیو لینگویج اباؤٹ پلیسز ایونٹس اینڈ فیلنگ. اس شخص میں اس شخص جو ہے نا وہ جہاں جہاں اس نے اپنی زندگی گزاری، اس کی زندگی میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے اور اس نے کیا کیا فیل کیا اس دوران، وہ چیزیں ہوتی ہیں. اٹ از آرگنائز chronological describing life events from childhood to later stages. اس میں جو حالات ہیں ان کو بچپن سے لے کر بڑی عمر تک حالات کو بیان کیا جاتا ہے. اٹ ریفلیکٹ آن چیلنجز اینڈ گروتھ، اور ایک شخص کو اپنی زندگی میں جن محرومیوں یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ، اور اس کے مطابق کس طرح وہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے. اٹ کنویز ایموشنز اینڈ لیسن لرنڈ. اس میں ایموشنز اور جو لیسن اسباق ہیں ایک شخص اپنی زندگی میں سیکھتا ہے یا زندگی کے متعلق جو اس کی رائے ہے اس کو وہ لکھتا ہے. اٹ انکلوڈز اے پرسنل وائس اینڈ پرسپیکٹیو، اور اس میں وہ اپنی پرسپیکٹیو کو، اپنی آواز کو بلند کر لیتا ہے. آنسر دا فالوئنگ کویشچن ریلیٹڈ ٹو ہیلن کیلرز آٹوبایوگرافی. Research the life of Helen Keller, focusing on her struggle with illness and her journey in learning languages. کہ ہیلن کیلر کو کس طرح اپنی زندگی میں اپنی بیماری کے باوجود اس نے زبان کو سیکھا تھا. ہیلن کیلر lost her sight and hearing due to an illness as a baby. Despite these challenges, she learned to communicate with the help of her teacher, Anne Sullivan. She developed language skills through patience and dedication, which allowed her to express herself and succeed academically. ہیلن کیلر کو بچپن میں بخار ہوا تھا اور اس بخار کی وجہ سے اس کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی، اور دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کو ختم ہونے کے بعد وہ بالکل اسٹرینج اس کو بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑا. وہ چیزوں کو توڑتا تھا، زور سے چلاتا تھا، چینکتا تھا، تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا کوئی جن ہے. لیکن اس کے باوجود پھر اس نے اپنی ٹیچر کی مدد سے، جو اس کا ہوم ٹیچر تھا این سلوین، اس کی مدد سے اس نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا سیکھا. پھر جا کے اس کی بیہیویئر موڈیفائی ہو گیا تھا. ایوالویٹ دا امپیکٹ آف نیچر آن ادرز ایموشنل ویل بینگ بیفور اینڈ آفٹر دا النیس. کہ بیماری سے پہلے اور بیماری کے بعد اس کی زندگی میں کیا کیا ایموشنل چینجز آئے. Before her illness, nature brought Helen joy, comfort and happiness as she enjoyed flowers, gardens and animals. بیماری سے پہلے وہ مختلف کلرز کو دیکھ سکتا تھا، باغیچوں کو دیکھ سکتا تھا، جانوروں کو دیکھ سکتا تھا. After the illness, although she experienced darkness and silence, her early emotions of nature helped soothe her and remained a source of hope and comfort. لیکن جب اس نے اس کی جو سینس آف ہیئرنگ ہے اور سینس آف جو سینگ ہے وہ جب اس کا چلا گیا بیماری کے بعد، تو پھر اس کی زندگی میں خاموشی اور اندھیرے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. لیکن اس کی جو پرانی یادیں تھیں ان کو دوبارہ اس نے اڈاپٹ کر لیا، اور پھر وہ دوبارہ ایک کوپنگ اسٹریٹجیز کی مدد سے اس نے ایک لینگویج کو سیکھا. واٹ آر دا ورڈز اینڈ فریزز دیٹ دا ایدر یوزڈ ان ہر آٹوبایوگرافی فار افیکٹس. کون سی چیزیں اس نے اپنے لیے استعمال کیں. The either used descriptive words and phrases such as flickering shadows, luminous sky, dreary mouth, gifts at the feet, bewilderment and tenderness to create vivid imaginary and evoke emotions in the reader. مصنف نے اپنی سوانح عمری میں جذبات جگانے اور تصویری زبان کے لیے الفاظ اور جملے جیسے جھلملاتے سائے، چمکتی ہوئی آسمان، اداس مہینہ، تحائف پیروں کے تلے، حیرت اور نرمی کے الفاظ استعمال کیے تاکہ جو ریڈر ہے اس کی توجہ کو وہ پوری طرح گرپ کر سکے. ووکیبلری کی طرف آتے ہیں. Write the definitions of the bold words from the excerpt of the story of my life by Helen Keller. ہیلن کیلر کی کہانی میں جو چند الفاظ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. اینیکس کا مطلب ہے ایک چھوٹی سی بلڈنگ یا کٹیا جو بڑے گھر کے ساتھ یا بڑی بلڈنگ کے ساتھ منسلک ہو، اس کو اینیکس بولتے ہیں. وائنز ایسے درختوں کو کہتے ہیں جو دوسرے درختوں کے سہارے یا دیواروں کے سہارے بڑے ہوتے ہیں. ہونی سیکلز آر ٹائپ آف فریگرینٹ کلائمبنگ فلاور. ایک ایسا چڑھتا ہوا بیل ہے، پودا ہے جس کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے، جس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے.
آربر کا مطلب شیڈی گارڈن شیلٹر فاؤنڈ بائی ٹریز آر کلائمبنگ پلانٹس، ایسا ایک چھت یا ایسا ایک سائبان جو درختوں یا جھاڑیوں سے بنایا گیا ہو۔ فیسٹین ڈیکوریٹو چینز آر garlands of flowers, leaves are ribbons hung in curves، یہ بھی اسی قسم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈالی ہے یا شاخیں ہیں مختلف پودوں اور پھولوں کی۔ empathetic showing an ability to understand and share the feeling of other، احساس، empathetic کا مطلب احساس ہوتا ہے۔ esteem کا مطلب ہے باوقار، باعزت۔ ڈیپوزیشن کا ایک کسی شخص کی پرسنالٹی جو وہ اس کی موڈ اور جو اس کی ٹیمپرمنٹ کو ظاہر کرے۔ امپلس کہتے ہیں شوق کو یا ڈیزائر کو، شوق جب ہم نے کسی چیز کا شوق ہونا ہو تو اس کو لیے امپلس یا ڈیزائر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کنجسشن ایکسیسو accumulation here used for illness causing blockage or swelling، یہ بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کوئی بلاکیج آئے کہ زندگی میں یا کسی چیز کے نگلنے میں۔ write the synonyms and antonyms of the following words۔ deprived کا مطلب ہے محروم اور privileged کا مطلب ہے جس شخص کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں۔ dreary dull bleak gloomy اداس کو کہتے ہیں اور اس کے جو متضاد ہے وہ bright ہے، خوبصورت ہے اور چمکتا ہوا۔ resemble کا مطلب ہے ایک جیسا اور اس کا جو الٹ ہے وہ ہے ڈفرینٹ یا کانٹراسٹ۔ فریگرنس کہتے ہیں سینٹ کو، اروما کو، خوشبو کو کہتے ہیں اور اس کے الٹ میں اسٹرینچ یا آڈر جس کا مطلب کہ بدبو ہے۔ اور اسی طرح امپیٹک کا مطلب ہے فورسفل، کلیئر اور ڈیفینیٹ۔ ہیزیٹینٹ اور ویگ ہے، یہ چیز جو ہے کلیئر ہے، صاف ہے، بالکل واضح ہے، اور یہاں پہ ویگ کا مطلب ہے موبے میں غیر واضح ہے۔ ڈیلائٹل کا مطلب ہیپی، پلیز، جوائفل، انہیپی اینڈ ڈسپلیز اس کے متضاد ہیں۔ پاسٹ سمپل ٹینس، پاسٹ سمپل ٹینس کو پہلے ہم کہاں استعمال کریں گے یہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کا اسٹرکچر دیکھیں گے۔ ایکشن کمپلیٹڈ ان دا پاسٹ، پاسٹ ہیبٹ اور روٹینز، سیریز آف پاسٹ ایونٹس، ایسے کام جو ماضی میں مکمل ہو چکے ہوں، ماضی کے جو عادات ہیں یا روٹین ہیں وہ، اور اسی طرح جو ماضی میں واقعات گزرے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے پاسٹ سمپل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا سٹرکچر کس طرح سے ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ لگے گا، پھر ورب کی سیکنڈ فارم استعمال کی جائے گی اور آخر میں آبجیکٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ نیگیٹو کے لیے سبجیکٹ کے بعد ڈڈ ناٹ استعمال ہوگا، چونکہ ڈو کا سیکنڈ فارم ڈڈ ہے، جب ڈڈ آئے گا تو پھر دوبارہ جو ہے نا وہ سیکنڈ فارم استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کے برعکس فرسٹ فارم آف ورب استعمال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہاں پہ ڈڈ لگے گا تو پھر سبجیکٹ، اور اسی طرح بیس فارم کا مطلب پہلی ورب کی پہلی حالت ہے۔ ایگزامپل دیکھیں گے، شی ڈراپڈ آؤٹ آف اسکول، وہ اسکول سے نکل گیا، ڈراپڈ آؤٹ۔ اب یہاں ڈراپ کی سیکنڈ فارم ہے وہ ڈراپڈ ہے۔ دے ڈڈ ناٹ سیل دیئر پروڈکٹس ایٹ اے پروفٹ، اب یہاں پہ ہم نے ورب کی سیکنڈ فارم اس لیے استعمال نہیں کی کیونکہ ہم نے یہاں پہ ڈڈ ناٹ استعمال کیا، یہ ورب کی آلریڈی سیکنڈ فارم ہے تو دوبارہ سیکنڈ فارم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ڈڈ یو ٹیک دا ٹریننگ، کیا تم نے ٹریننگ لی، یہاں پہ ڈڈ پہلے آیا ہے تو یہ سیکنڈ فارم ہے، دیٹس وائی یہاں پہ ہم دوبارہ ورب کی سیکنڈ فارم استعمال نہیں کریں گے۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، ایکشن ہیپننگ ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم ان دا پاسٹ، ماضی میں کسی خاص وقت میں کوئی کام جب چل رہا ہوگا تو اس کے لیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کریں گے۔ انٹرپٹیڈ ایکشن، ایسے کام جو پہلے ہو رہے تھے پھر ان کو مؤخر کر دیا گیا یا ان کو روک دیا گیا ہو۔ پیرلل ایکشن ان دا پاسٹ، ماضی میں جو کام ایک ساتھ چلتے آ رہے تھے ان کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی اس ٹینس کا یوز کریں گے۔ اسٹرکچر دیکھیں گے، بیانیہ جملے کے لیے افرمیٹو، ڈیکلیریٹو یا بیانیہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے۔ سبجیکٹ آئے گا پہلے، اس کے بعد جب کوئی چیز ایک ہوگی تو اس کے لیے واز آئے گا، زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے ور آئے گا، ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہوگا۔ نیگیٹو فارم کرنے کے لیے سبجیکٹ آئے گا، واز ور کے ساتھ ناٹ آئے گا اور باقی حالت سیم رہے گی۔ انٹروگیٹو کے لیے واز ور کو پہلے لگائیں گے، باقی حالت وہی رہے گی۔ ایگزامپل ہیں ان کی،
I was preparing dinner at 6 p.m. yesterday. کل میں 6 بجے ڈنر کی تیاری کر رہا تھا. کیونکہ I ہے اس لیے I کے ساتھ was لگے گا. They were not watching TV when I arrived. جب میں پہنچا وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ یہاں پہ یہ زیادہ ہیں. they کے ساتھ were لگے گا. Was she reading a book last night? کیا کل وہ کتاب پڑھ رہی تھی؟ past perfect tense. اس کا استعمال ہم کہاں کریں گے؟ past perfect tense, an action that was completed before another past action. ماضی میں دو کام ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے، ان میں سے ایک کام جب پہلے ہوتا ہے اس کام کو ظاہر کرنے کے لیے past perfect tense کا استعمال کریں گے. express cause or reason for a past event. ماضی میں کسی کام کا یا کسی ایونٹ کی کیا وجہ تھی، اس وجہ کو بتانے کے لیے بھی past perfect tense کا استعمال کیا جائے گا. اسٹرکچر دیکھیں گے. بیانیہ جملے کے لیے سبجیکٹ ہیڈ اور اسی طرح ورب کی تیسری حالت کے ساتھ آبجیکٹ. نیگیٹو جملوں کے لیے سبجیکٹ آئے گا ہیڈ ناٹ اور باقی سچویشن اس کی سیم رہے گی. اسی طرح انٹروگیٹو کے لیے ہیڈ پہلے آئے گا، سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل کا مطلب ہے ورب کی تیسری حالت اور آخر میں آبجیکٹ کا استعمال کیا جائے گا. شی ہیڈ فنشڈ ہر ورک بیفور آئی ارائیو. جب میں پہنچا وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا. اب جب میں پہنچا پہلا کام، وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا. دو کام ہیں. جب میں پہنچا وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا. They had not seen the movie before yesterday. کل سے پہلے مطلب کل تک انہوں نے یہ مووی نہیں دیکھی تھی. Had you met him before the party. کیا تم پارٹی سے پہلے ان سے مل چکے تھے؟ Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense shows that an action was ongoing up to a specific time in the past. اچھا جی، past perfect tense کا استعمال کہاں ہوگا کہ ماضی میں ایک کام ہو رہا تھا. ماضی میں دو کام تھے، ایک کام سے پہلے ایک کام جاری تھا. ایک کام سے پہلے دوسرا کام جو جاری تھا اس کو ظاہر کرنے کے لیے past perfect continuous tense کا استعمال کریں گے. To express duration of a past action before another past action took place. ایسا کام کہ دو کام ہو رہے تھے، پہلے کام کا جو دورانیہ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے past perfect tense کا استعمال کریں گے. Emphasis the process or activity in the past. ماضی میں کوئی کام ہو رہا تھا تو اس کام کے پروسیس کو اور اس کی ترکیب کو ظاہر کرنے کے لیے یا اس پر زور دینے کے لیے past tense کا استعمال کیا جائے گا. اسٹرکچر دیکھیں اس کا. افرمیٹو یا بیانیہ جو جملہ ہے سبجیکٹ ہے، ہیڈ بین آئے گا اور اس کے ساتھ ورب کی پہلی حالت کے ساتھ آئی این جی. سنس فار کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ وقت کا استعمال بھی کیا جائے گا. نیگیٹو جملے بنانے کے لیے سیم سچویشن ہے، سبجیکٹ ہیڈ ناٹ بین، ورب کے پہلے فارم کے ساتھ آئی این جی. سنس فار، سنس کا استعمال کیا جائے گا یا فار کا، اور اسی طرح ٹائم کا بھی استعمال کیا جائے گا تاکہ اس کام کی مکمل تعین کی جا سکے. She had been working for 2 hours before lunch. کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے سے پہلے وہ 2 گھنٹے سے کام کر رہا تھا. They had not been waiting long when the bus arrived. جب بس پہنچی تو وہ زیادہ انتظار نہیں کر رہے تھے، مطلب بس پہنچنے تک وہ زیادہ ان کو ٹائم نہیں گزرا تھا. Had you been studying for 3 hours before the exam. کیا امتحانات سے پہلے آپ 3 گھنٹے پڑھتے رہے تھے؟ Organize sentences based on tenses and convert into negative and interrogative forms. Rahima dropped out of school. Past simple ہے. She was weaving carpet when I called her. Past continuous ہے. یہاں پہ کچھ جملے بنائے گئے ہیں، دیے گئے ہیں. ہم نے ان جملوں کو کیا کرنا ہے، ان کو کنورٹ کرنا ہے ان کی نیگیٹو یا انٹروگیٹو حالت میں. دونوں حالتوں میں ہم ان کو کنورٹ کریں گے. پاسٹ ٹینس ہے، رحیمہ ڈراپڈ آؤٹ آف دا اسکول. نیگیٹو فارم اس کی کیا بنے گی، رحیمہ ڈڈ ناٹ ڈراپ آؤٹ آف اسکول. انٹروگیٹو، ڈڈ رحیمہ ڈراپ آؤٹ آف اسکول. Past continuous, she was weaving carpet when I called her. She was not weaving carpet when I called her. Interrogative, was she weaving carpet when I called her? Exercise B, fill in the blanks with the correct form of verbs in the past continuous tense.
Yesterday at 6, I was preparing dinner. My father was reading a novel when I was watching TV. We were talking about our school when he came in. The kids were playing in the garden when it suddenly started to rain. Most of the time, we were sitting in the park. Exercise C. Complete sentence by using answers from the box verbs in past tense form. Box words: created, made, produced, was, watched, were, gave. During my last holiday, I had created a lot of handicrafts. I watched tutorials, videos, and read many blogs. My parents gave me money to buy materials. My siblings and I made papers craft from newspapers. The last activity was sieving. We produced many useful things. Correlative conjunctions, इनको हम देखेंगे कि यह क्या चीज़ है. Correlative conjunctions are pair of words that work together to join equal parts of sentence, such as two nouns, verbs, adjectives or clauses. Conjunctions ऐसे अल्फाज की जोड़ियां हैं जो एक साथ काम करते हैं और ये जुमले के दो बराबर हिस्सों को, दो नाउन हों, दो वर्ब हों या दो एडजेक्टिव हों या दो क्लासेस हों, उनको आपस में मिलाने के लिए या उनके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी. दे शो रिलेशनशिप लाइक चॉइस, कॉन्ट्रास्ट, एडिशन और काज एंड इफेक्ट. ये हमें ताल्लुक़ को बताएंगे, कौन सी ताल्लुक़ के दो चीज़ों के दरमियान अगर आपने चॉइस करना हो तो वो उनको बताने के लिए या डिफरेंस बताने के लिए, और दो चीज़ों को मज़ीद एक साथ पैरेलल ले जाने के लिए एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और काज और इफेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए कोरिलेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा. कॉमन पेयर इंक्लूड बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो एंड वेदर आर. ये कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल की जाती हैं. Using correlative conjunction help make sentence clearer and more balanced by linking ideas effectively. Correlative conjunction हमारी मदद करते हैं सेंटेंस को मज़ीद वाज़े बनाने के लिए और उनको स्मूथली ले जाने के लिए. ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल की जाती हैं. Complete each sentence by filling in the blanks with the appropriate correlative conjunction. She is both intelligent and beautiful. वो ज़हीन भी है और ख़ूबसूरत. Both and को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है एक ही जुमले में. I will either go for a hike or stay home and watch TV. या तो मुझे बाहर हाइक के लिए बुलंदी पर चढ़ने के लिए जाना होगा या फिर मैं टीवी देखूंगा. Either or. Jerry is neither rich nor famous. Jerry ना तो अमीर है और ना ज़्यादा मशहूर. He is not only smart, वो ना सिर्फ ज़हीन है but also very funny, बल्कि वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी है. तो neither nor, not only but also को भी एक जुमले में बार बार इस्तेमाल किया जाता है. इनको याद रखना और इनको यूज़ करना बहुत लाजमी है. Would you rather go shopping or spend the day at beach? क्या आप शॉपिंग के लिए जाएंगे या फिर आप बीच दिन गुजारने के लिए जाएंगे. It is a custom in the south to build a small house near the homestead as an annex, not only for beauty but also utility. साउथ में ये रिवाज है कि आपने घर के साथ एक एनेक्स बनाना है, ना सिर्फ घर को खूबसूरत बनाने के लिए बल्कि आपने उसको इस्तेमाल में भी लाना है, इस्तेमाल के लिए भी यूज़ करना है. Use the following correlative conjunction in your own sentences. Not only but also. She is not only a talented singer but also a skilled dancer. Either or. You can either study now or finish your homework later. Neither nor. She is neither going to the party nor staying at home. ना तो वो पार्टी जा रही है, ना तो वो पार्टी जा रहा है और ना वो घर पे रह रहा है. Both and. Both the teacher and the students enjoyed the field. टीचर्स और स्टूडेंट्स सब ने फील्ड ट्रिप को एंजॉय किया. वाइदर आर. आई डोंट नो वाइदर आई विल ट्रेवल बाय ट्रेन और बस. मुझे नहीं पता कि मैं ट्रेन में सफ़र करूं या फिर बस में. नॉट बट. इट इज़ नॉट कोल्ड डे बट विंडी. ये ना सिर्फ इट इज़ नॉट कोल्ड डे, ये ठंडा दिन नहीं है, ये
بلکہ یہ ہوا والا دن ہے، ہوا تیز ہے۔ رائٹنگ آٹو بایوگرافی، رائٹنگ گائیڈ اینڈ سیمپل آؤٹ لائن۔ یہ آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے، چوز اے تھیم، آپ نے تھیم کو چوز کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سٹوری کو لے کر چلنا ہے۔ کریٹ این آؤٹ لائن، سٹوری بنانے سے پہلے آپ نے اس کا آؤٹ لائن بنانا ہے۔ انٹروڈکشن ہے، باڈی پیراگرافس ہیں، ریفلیکشن، کنکلوژن، ایڈٹ اینڈ ریوائز، سی فیڈ بیک۔ یہ سارے سٹیپس آٹو بایوگرافی لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ایک سیمپل آٹو بایوگرافی ہے۔ My journey to become a confident speaker. Introduction, early challenges, turning point, achievements, lesson learned, conclusion۔ یہاں پہ ایک سیمپل پیراگراف ہے، آمنہ کی سٹوری ہے کہ کس طرح وہ پہلے وہ شرمیلی بچی تھی، پھر وہ اس نے کس طرح سٹرگل کر کے ایک کانفیڈنٹ اسپیکر بن گئی، پبلک اسپیکر بن گئی۔ یہ ارلی چیلنجز ہیں اس کے کہ اس کو کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرننگ پوائنٹ ہیں کہ کس پوائنٹ میں، کون سی زندگی میں کس سطح پر اس کو جا کے پتہ چلا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اچیومنٹس ہیں، کیا کیا لیسن اس نے اس جرنی میں لرن کیے، اور پھر یہ اس کا اختتامیہ ہے۔ لٹریچر ریویو، یہ لٹریچر ریویو ہیں امپاورنگ ویمن کے حوالے سے۔ The theme of women's empowerment and entrepreneurship has been extensively explored in literature, revealing the multifaceted role empowered women playing in societal and economic development. Margot Lee Shetterly's Hidden Figures highlights the untold story of American women کہ جو افریقی جو امریکی خواتین تھی، کس طرح انہوں نے میتھمیٹکس میں، ریاضی میں اپنا نام بلند کر کے ناسا میں کام کیا، اور اسی طرح سائنس کو اور اسی طرح پھر خلا کو ایکسپلور کیا۔ اسی طرح ایک دوسری کہانی ہے یا دوسری بک ہے امپاورنگ ویمن ان انٹرپرینیورشپ، سکسیس سٹوریز اینڈ ٹپس پرووائڈ، کہ خواتین نے کس طرح خود کو بااختیار کیا، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا اور پوری سوسائٹی کے لیے وہ چینج کا باعث بنے۔ لوئس میں Alcott's Little Women, although a classic novel, offers early literary perspective on women's roles, ambitions, and societal expectations. The narrative of the Marchester illustrates the tension between traditional gender roles and women's aspiration for independence and self-fulfillment. یہ ایک ناول ہے، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خواتین کا جو دقیانوسی رول ہیں کہ ان کو گھر میں بند کر کے رکھنا، ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند کرنا، کام کے دروازے بند کرنا، وہاں سے لے کر ایک خواتین کی اپنی ڈیزائرز ہوتی ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا بننا ہے۔ تو یہ جو فیصلے کی قوت ہے، یہ خواتین کے اپنے پاس ہونی چاہیے یا مردوں کے پاس ہونی چاہیے، یہ ناول ان چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے۔